الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله حجر وشجر ومدر حتى ينقطع الأرض من ها هنا وها هنا رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ برادران اسلام، بزرگ و دوستو، عزیزان ملت اسلامیہ و حاضرین اہل جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف جو کریم ہے، جو پالنہار ہے، جو رب العالمین ہے، وہی احد ہے، وہی صمد ہے، وہی لم یلد ولم یولد ہے، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہی اللہ ہے جس کے انعام کے بغیر ایک انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں خاتم النبیین تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پیش کیا ہے، اور
ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ الہی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حدیث مبارکہ اور آیات قرآنی کے پیش نظر آج کا میرا موضوع ہے مناسک حج کی فضیلت۔ جو حج کے اندر کام انجام دیے جاتے ہیں، چاہے تلبیہ پکارنا ہو، حجر اسود کا بوسہ دینا ہو، مسجد حرام کے اندر نماز پڑھی جائے، طواف، عرفات کا میدان، جمرات اور مینا کا میدان، صفا و مروہ وغیرہ وغیرہ چیزیں، ان ساری چیزوں کا ایک الگ الگ مقام و مرتبہ ہے، الگ الگ فضیلت ہے، اور یہ سارے وہ احکام ہے، وہ قانون ہے جس کے بغیر ایک حاجی کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ جب حج کے سفر کے لیے ایک آدمی روانہ ہوتا ہے، میں پچھلے مرتبہ بتایا تھا کہ کچھ قانون اللہ رب العالمین نے حاجیوں کو حکم دیا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ حلال روزی سے حج کریں، حرام روزی سے حج قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے ساتھ کسی کو لے لیے 50,000 1 لاکھ روپے، حج کرنے کے لیے گئے، وہاں سے واپس آئے، قرضہ دینے والا کہے کہ حاجی صاحب آپ کا پہلے کا بقایا ہے، آپ مجھے واپس لوٹا دیں۔ حاجی صاحب کہہ رہے نبی کی حدیث نہیں سنے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج کرنے پر تمام کے تمام گناہ معاف، تیرے روپیہ بھی معاف۔ ایسا ہوتا نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1014 نمبر کی حدیث، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا۔ نبی محترم رسول معظم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، بے شک اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکی چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ حرام روزی ناپاک ہے، اور ایسا ناپاک ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے کوئی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ اگر تو حلال مال سے ایک کھجور بھی اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں کوئی بھی عبادت، مالی عبادت کر رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو حلال طریقے پر کمائے اور حلال روزی سے اس عبادت کو انجام دے، کیونکہ حرام کی رزق سے اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک بندہ آیا، کہنے لگا مولوی صاحب ہمارا ارادہ کچھ اچھا ہے، اگر کوئی چیز حرام کی چیز مل رہی ہے اس کے ذریعے سے، تو کیا ہم لے کر کے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں؟ اگر ہو تو اس کا جواب سن لے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی نے صاف طور پر یہ الفاظ استعمال کیے کہ اللہ پاک ہے اور پاکی روزی ہی کو قبول فرماتا ہے۔ آپ حرام کمائی سے کتنوں آپ کے ذہن و دماغ کے اندر اچھائی ہو تو وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی نیت اور ارادہ اگر حرام چیز پر جائز ہے اور حرام چیز کے اوپر اگر اچھی نیت ہو تو وہ حرام چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ حرام حرام ہے، غلاظت غلیظ ہے، اور جو ہے یہ معصیت، یہ رشوت اور یہ سود وغیرہ وغیرہ چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اس کے ذریعے سے آپ کسی نیکی کی حد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جب ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پکارتا ہے، جو حج کے مناسک کا ایک حصہ ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 828 نمبر کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں،
عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یلبی الا لبى من عن یمینہ وعن شمالہ حجر وشجر ومدر حتی ینقطع الارض من ہا ہنا وہا ہنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حاجیوں کی زبان سے جو اللہ رب العالمین کے کلمات ادا ہو رہے ہیں، وہ تلبیہ پکار رہے ہیں، اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ رب العالمین کے یہ کلمات اس کے زبان سے دہرا رہا ہے، وہ اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کے کلمات ادا کر رہا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے، من ان یمینہ و ان شمالہ، اس کے دائیں اور بائیں جتنے بھی پتھر ہوتے ہیں اور جتنے بھی درخت ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ذرات کے تمام ذرات بھی اس کے ساتھ تلبیہ پکارتا ہے، اور اس کے بعد ساتھ تلبیہ میں ساتھ اس کو دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حتی ینقطع الارض من ہا ہنا وہا ہنا، یہیں تک نہیں بلکہ اس کے دائیں اور بائیں ساری کی ساری زمینیں جو سرحد تک ہے، اور اس زمینوں کے اوپر جتنے بھی ذرات ہیں اور جتنے بھی کنکریاں ہیں، یہ ساری کی ساری کنکریاں تلبیہ پکارنے والوں کے ساتھ تلبیہ پکارتی ہے۔ یہ تلبیہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس تلبیہ پکارنے والے شخص کی زبان سے جو پکارے ادا ہو رہی ہے، اللہ بیان فرما رہا ہے، اور نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ساتھ دینے کے لیے زمین کے ذرات بھی تلبیہ پکار رہی ہے، درختیں بھی تلبیہ پکار رہی ہے، پتھر اور کنکریاں بھی تلبیہ پکار رہی ہے، اور یہ سارے کے سارے تلبیہ پکارنے والے کے ساتھ دے رہی ہے۔ اور یہ اہمیت اور یہ مقام ہے تلبیہ کا کہ اس کے ساتھ دینے کے لیے اکیلے نہیں پڑھ رہا ہے، تیرے ساتھ دائیں اور بائیں بازو کے اندر جتنے بھی شجر اور حجر، یہاں تک کہ ذرات جتنے بھی سارے کے سارے ذرات بھی تیرے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہی ہے اور تیرے ساتھ تلبیہ پکار رہی ہے۔ ایک دوسری حدیث صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حدیث نمبر 1137 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محترم رسول معظم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک آدمی تلبیہ پکارتا ہے تو وہ تلبیہ پکارنے والا آدمی اللہ رب العالمین کا مقرب ہوتا ہے۔ اس کے زبان سے جب تلبیہ پکارا جاتا ہے، نبی محترم نے ارشاد فرمایا، ما احل محل قط الا بشرا وکبر مکبر قط الا بشرا قیل یا رسول اللہ الجنہ قال نعم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب ایک تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے، وکبر مکبر قط الا بشرا، اور جب تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ الجنہ، اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیے کیا اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سنیے، نام ہاں اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ یہ آدمی تلبیہ پکار رہا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر کو اپنی زبان سے لاگو کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین سے کی طرف سے اسے بشارت دی جا رہی ہے، اے بندہ تیری زبان سے اللہ کے کلمات ادا ہو رہے ہیں تو سن لے، جنت بھی بڑی نعمت جگہ ہے، اور ایسی جنت اللہ رب العالمین نے بنا کے رکھی ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور کسی دل و دماغ اس تک پہنچ نہیں سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو کتنا خوبصورت بنا کے رکھا ہے۔ اے تلبیہ پکارنے والا، تو تلبیہ زمین پر پکار رہا ہے اور اللہ کے فرشتے تجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اللہ کے فرشتے تجھے جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔
دو فائدے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا تلبیہ پکارنے والا اکیلا نہیں پکارتا ہے، شجر حجر اور درخت اور یہاں تک کہ پتھر کنکریاں اور ریت بھی اس کے ساتھ تلبیہ پکارتی ہے۔ اور دوسرا، جب وہ تلبیہ پکارتا ہے اللہ کے کلمات ادا کرتا ہے اور فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ چلیے ذرا اس پتھر کی طرف رخ کرتے ہیں جس پتھر کو جنت سے نکالا گیا ہے اور جو پتھر جنت سے نازل ہوا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 877 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنہ وہو بیاض شدید بیاض من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جنت سے نکالا گیا، جنت سے اتارا گیا، اور جس وقت وہ جنت سے آیا تھا وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ فسودته خطایا بنی آدم، لیکن اس حجر اسود کو بنی آدم کے گناہوں نے سیاہ کر ڈالا، بنی آدم کے گناہ اور معصیت نے اس حجر اسود کو سیاہ کر ڈالا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی پتھر ہے، جنت سے نکالا گیا ہے اور جنت سے اتارا گیا ہے، اور اس کی فضیلت اور اہمیت نبی علیہ السلام بیان فرما رہے۔ وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا لیکن بنی آدم کے گناہ اور معصیت نے اسے کالا کر ڈالا۔ ایک دوسری روایت ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 878 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ تمس اللہ نورہما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں جس کے نور کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَتْمِسِ نُورَهُمَا لَأَضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی ان دونوں پتھروں کے نور اور روشنی کو ختم نہ کرتا تو یہ دونوں پتھر ما بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سارے کے سارے چیزوں کو یہ روشن کر دیتا۔ آسمان میں سورج چمک رہا ہے، زمین کے تمام چیزوں کو روشن کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں اور اللہ نے اس کی روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اس کی روشنی ختم نہ ہوتی تو مشرق اور مغرب کے درمیان جتنے بھی ساری چیزیں ہیں ان تمام کے تمام چیزوں کو حجر اسود اور مقام ابراہیم روشن کر دیتا۔ اللہ اکبر، یہ جنت کے پتھر ہیں اور اس کے مقام و مرتبہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان فرما دی۔ ایک اور حدیث ہے، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر کے اندر حجر اسود کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا، عینان، دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ لوگوں کو دیکھے گا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، اس کی زبان ہوگی اور وہ بولے گا اور ہر اس شخص کے لیے گواہی دے گا جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہو۔ حجر اسود کو جس نے حق کے ساتھ استلام کیا ہو، بوسہ دیا ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن حجر اسود آئے گا اور ہر اس شخص کے لیے گواہ دے گا جو گواہی دے گا اس کے حق میں کہ انہوں نے بوسہ دیا تھا، انہوں نے استلام کیا تھا، انہوں نے چوما تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے ان کو اس کے حق کے ساتھ اس کو بوسہ دو۔ بوسہ دینے کے لیے اگر ہو سہولت آسانی آپ آسانی کے ساتھ اس کو بوسہ دیں، وہاں جانے کے بعد اگر نہ ہو تو اس کو چھو لیں اور اگر نہ ہو تو اس کی طرف اشارہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے حجر اسود کا مقام و مرتبہ بتایا۔ چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ذرا کعبے کے اندر جو طواف ہوتی ہے اس طواف کا بھی ذکر سنتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کعبے کا طواف کرتا ہے ایک ایک قدم پر 10 نیکیاں
سزا لکھی جاتی ہے اور 10 گناہ مٹا دی جاتی ہے. ورفع 10 درجات، اور 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں. جانتے ہیں یہ درجہ کیا ہے؟ جنت کے اندر بھی درجے ہوں گے، اور ایک درجہ دوسرے درجہ کا اتنا حد فاصل ہوگا کہ ایک درجہ والا زمین پر، دوسرا درجہ والا آسمان پر، اتنا ایک درجہ کا فاصلہ ہے. اور ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالی اس حاجی کے درجات کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ مقام ہے طواف کا. چلیے ذرا اس طرف چلتے ہیں، ذرا کعبے کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت کو بھی جان لیتے ہیں. وہاں جانے کے بعد ہوٹلوں کے اندر سوئے رہتے ہیں اور مسجد حرام کے اندر آذانیں دی جاتی ہے، اقامتیں دی جاتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہے، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ سمجھتے ہیں ایسے مسجدیں جب چاہیں ڈھبا ڈھب جا کر کے مار لیں، یا پھر ہوٹل ہی میں بیٹھ کر کے، یا پھر ہوٹل ہی کے اندر پڑھ لیں نماز. میرے بھائی، مسجد حرام، مسجد کعبہ شریف، بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کا مقام کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، 1177 نمبر کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بیان فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاة من المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة فیہما سوا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام میں نماز، ایک نماز کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ دیگر مسجد بھی 1,00,000 نماز پڑھو، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھو، ایک نماز پڑھو، 1,00,000 نماز کا ثواب لے لو. یہ مقام و مرتبہ ہے مسجد حرام کا میرے بھائیو، جو کسی اور مسجد کا نہیں ہے، کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین 1,00,000 نماز کا ثواب دیتا ہے. اور 1,00,000 نماز کے لیے 20,000 دن چاہیے. کتنے دن؟ 20,000 دن، کیونکہ ایک دن میں 5 نمازیں ادا کی جاتی ہے. اور 20,000 دن کے لیے 666 مہینے چاہیے، اور 666 مہینے کے لیے 55 سال چاہیے. یعنی ایک نماز کعبہ پر پڑھتا ہے، اللہ 55 سال کی نماز کا ثواب عطا کر دیتا ہے. بڑی افسوس ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ کعبہ تک پہنچنے کے باوجود، بیت حرام اور مسجد حرام کے سامنے ہوٹل ہونے کے باوجود، مسجد حرام تک جماعت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے. ایک حاجی صاحب بول رہے تھے، مولوی صاحب کیا بتائیں کہ وہاں ہوٹل میں جانے کے بعد ایسے لوگ ملتے ہیں کہ سوئے رہتے ہیں ہوٹلوں میں، نماز کا پرواہ نہیں، ٹھکانہ نہیں، نہ ہی تصویر، نہ تحلیل، نہ تکبیر، نہ دعائیں، نہ ذکر و اذکار، کچھ نہیں. بس ہوٹلوں کے اندر ایسی روم میں سوئے رہتے ہیں اور اچھی طرح سے نیند لیتے ہیں، اور کبھی موقع ملا تو ہوٹل ہی کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے مقام و مرتبہ کیا ہے، وہاں جانے کے بعد ایک بھی نماز بغیر جماعت سے نہ پڑھیے، اور مسجد حرام کے اندر جا کر کے نماز پڑھیے، جس کا ثواب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 نماز کا ثواب آپ کو عطا فرمایا. اور وہ بھی اتنا ہی نہیں، افضل بیان فرمایا، اس سے بھی افضل. بہتر کتنا ہے، اس سے افضل، اس سے بڑھا کر کتنا اللہ رب العالمین عطا کرے گا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. چلیے ذرا رخ کرتے ہیں یوم عرفات کی طرف، اس میدان کی طرف رخ کرتے ہیں جس میدان میں ٹھہرے بغیر حاجیوں کا حج مکمل نہیں ہوتا ہے. حاجی وہاں پر ٹھہرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑا کر کے، رو کر کے اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کرتے ہیں، اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے جنت کا حقدار بننے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے ذرا عرفات کی طرف. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3288 نمبر کی حدیث ہے. راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوز النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ من النار من یوم عرفہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ دنوں میں سے کسی دن اگر اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وہ عرفات کا دن ہے. عرفات کے وقت اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین
عرفات کے دن آسمان دنیا پر آتا ہے اور عرفات میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کے اوپر فخر محسوس کرتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ یہ کیوں آئے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ عرفات کا مقام و مرتبہ ہے میرے بھائیوں۔ ایک اور حدیث اٹھاتے ہیں، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے آخری پہر سورج غروب ہونے کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکم دیا کہ اے بلال لوگوں کو خاموش کرا اور میری طرف متوجہ کرو۔ لوگ خاموش ہو گئے، نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، ابھی جبرائیل امین میرے پاس آیا تھا، رب کریم کا سلام مجھ تک پہنچایا اور فرمایا کہ اہل عرفات والوں کو اور عرفات میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کو اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام اہل عرفات والوں کو مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، تمام کے تمام جتنے بھی عرفات کے اندر آئے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، ان سب سارے کے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کو سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ خاص ہمارے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالکم ومن اتا من بعدکم الى یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو عمر فاروق، یہ تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے بعد جو قیامت تک آئیں گے وہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے۔ کیا اعلان ہے کہ اللہ مغفرت کر دیتا ہے، یعنی جاؤ عرفات میں ٹھہرو اور اپنا شمار جنتی لوگوں میں شمار کر لو۔ اللہ رب العالمین یہ اعلان کر دیا ہے عرفات کے میدان میں آؤ، تیرے تمام کے تمام گناہ بخش دی جائے گی اور تمام کے تمام گناہ معاف کر دی جائے گی۔ یہ مقام و مرتبہ ہے میرے بھائیوں۔ حج کے مناسک کا جو ادا کیے جاتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں حج کے دوران، جو حج کے دوران ہم جو ہے مناسک ادا کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے مناسکوں کا الگ الگ فضیلت ہے، الگ الگ مقام و مرتبہ ہے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، ہر قدم پر اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب وہ حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، طواف کرتا ہے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو آزاد غلام کرتا ہے اس کا ایک ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو صفا سے مروہ دوڑتے ہیں 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر جب وہ عرفات کے میدان میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ میرے وہ مقرب بندے ہیں، یہ میرے خالص بندے ہیں جو دور دراز سے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے آئے ہیں۔ جا اگر اس کے ذرات زمین کے ذرات کے برابر گناہ ہیں، یا بارش کے قطرات کے برابر گناہ ہے، یا سمندر کے جھانک کے برابر گناہ ہے، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ جب عرفات سے نکل کر کے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتے اعلان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اے حاجیوں جو عرفات کے اندر ٹھہرے ہوئے ہو، اللہ نے تمہاری بھی مغفرت کی اور جس کے لیے تو نے دعا کی اس سے بھی مغفرت فرما دی۔ اس لیے حاضروں سے میری خاص گزارش ہے کہ عرفات کے میدان میں اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی دعائیں ضرور کرنا اور ہمارے ماحول، ہمارے معاملہ اور ہمارے لیے مغفرت کی زیادہ سے زیادہ دعا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا پھر جب زمرات کے اندر کنکریاں مارتے ہیں، ہر کنکری کے بدلے اللہ رب العالمین ایک کبیرہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب مینا کے میدان میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ایک سائڈ میں جمع کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر جب وہ حلق کرواتے ہیں، سر کا حلق کرواتے ہیں یعنی سر منڈواتے ہیں، ہر بدلے بال کے بدلے اللہ رب العالمین نیکیاں لکھ دیتا ہے اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر جب آخر میں طواف کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آخری طواف ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی کو اس طرح سے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے کہ اس کے ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے، اور ایک فرشتہ اس کے کندھے کے درمیان ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اے حاجیوں اب سے مستقبل کے لیے عمل کرو، اللہ نے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔
اللہ اکبر، یہ مقام و مرتبہ ہے حج کا میرے بھائی۔ یہ حج کے چند مناسک کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حج کے مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں ان مناسکوں کو ان کے حق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دل کے اندر ہمیشہ حج کی چاہت اور طلب ہمارے دل کے اندر موجود ہو، اس کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد